باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وباللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بحق یا حفیظ یا ناصر یا نصیر إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلند نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو سارے بلند آواز. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجلس جناب محترم بھائی یعقوب صاحب، بھائی فیاض سمیر صاحب، ندیم صاحب، ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی رشتہ داروں نے، دوست احباب نے، بھائیوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، مالک تمام کی توفیقات میں، عزت میں، بخت میں، رزق میں اضافہ فرمائے. آپ مومنین و مومنات کا دور یا نزدیک سے چل کے آنا کائنات کی مالکن قدم قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. جن مومنین مرد و خواتین دوست احباب نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مولا تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. امام حسین علیہ السلام کے امتحان کے صدقے میں جتنے بھی بچوں اور بچیوں نے امتحان دیے ہیں یا دینے کی تیاری کر رہے ہیں، مولا کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. الہ رب العالمین تجھے آل محمد کے دروازے کا صدقہ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات سیلاب کی زد میں آئے، مولا تو خود ان کی مدد فرما. میری خصوصی دعا ہے کہ اہل خانہ نے، جن احباب نے امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر کا انعقاد کیا ہے، مالک تمام کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے. ان کے گھروں پہ مولا اپنی خاص رحم و کرم کا نزول فرمائے. مولا انہیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں مولا ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. الہ رب العالمین واسطہ ہے تجھے تیری عزت و جلالت کا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں. اب ہمارے پردے والے آقا و مولا سرکار زمن بادشاہ کا جل ظہور فرما. اللہ ہر اس دعا کو قبول کرتا ہے جس میں درود پڑھا جاتا ہے. اتنا بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم جناب محترم بھائی فیاض صاحب کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں جناب کے سامنے حاضر خدمت ہو گیا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے توسل سے جناب کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میں جتنی دیر امام حسین بادشاہ کی گداگری کروں گا بالکل ایسے ہی کروں گا کہ جیسے کہ نوکر کو نوکری ادا کرنی چاہیے. اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اگر میری بات کی سمجھ آ جائے، اگر میری بات اچھی لگے تو پھر میرے ساتھ اتنا ضرور بولیے گا، مجھے پتہ چلے سرزمین سرگودہ پہ میرا خطاب علی کے سوچنے والوں سے نہیں، علی کے ماننے والوں سے ہو رہا ہے.
ایک آیت میں نے جناب کے سامنے تلاوت کی ہے، چونکہ میں فیاض بھائی، خادم بھائی، اکبر بھائی جب بارگاہ میں پہنچا ہوں تو کافی سارے جوان بھائی تشریف فرما تھے اور بزرگ تھے۔ آج کی مجلس کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ایک دعوت فکر ہے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بندہ بھائی جان آئے، سارا دن مجلس سنے، اپنے ساتھ ایک ایسی بات لے جائے جو ہماری نسلوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، تو یہ مقصد مجلس حسین ہے۔ تو ان کے لیے ہے جن کے والدین ہیں یا جو اولاد والے بیٹھے ہیں، ایک پیغام ہے جو میں جناب تک پہنچا رہا ہوں۔ نوجوان نسل کے لیے آپ کے نوکر نے یہ پیغام شروع کیا ہوا ہے، اللہ کرے مجھے آل محمد طاقت دے میں آپ تک بھی پہنچا سکوں۔ ایک آیت بڑی مشہور و معروف قرآن کریم کی، جو مسلمانوں کے بچے کو بھی یاد ہے، مسلمانوں کے بوڑھوں کو بھی یاد ہے۔ میری مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، اس آیت کا بڑا مقام ہے، اس آیت کا بڑا مرتبہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس اچھے کام کی ابتدا، جس نیک کام کی ابتدا بندہ اس آیت سے کرتا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ سلامت رہو پہ جو ہاتھ اٹھ گئے وہ خیرات بھی لے گئے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ تہ دل سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس بندے کے 7 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سلامت رہو۔ اور فضیلت بسم اللہ پہ بڑا مشہور و معروف واقعہ جو سنی شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ میں جناب تک پہنچانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ نکلے، سفر لمبا تھا، دوران سفر رستے میں ایک قبرستان آیا۔ اس قبرستان میں ایک ایسی قبر آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تیزی سے گزرو، کیوں؟ اس قبر والے پہ عذاب قبر نازل ہو رہا۔ صحابہ تیزی سے گزرے، ڈر گئے، یہ قبر پہ عذاب، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جب سفر مکمل ہو گیا واپس آئے، پھر اسی قبرستان میں سے گزر اللہ کے نبی کا ہوا۔ جب وہ پہلے والی عذاب والی قبر آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ۔ جب صحابہ رک گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس قبر پہ کھڑے ہو کے اس قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس قبر پہ کھڑے ہو کے اس قبر والے کے لیے دعائے۔ بندے پریشان ہو گئے، جیسے ابھی چند بندے فیاض بھائی مجھے میں بھی پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ذاکر کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ میں جناب کے سامنے مجلس ہی پڑھ کے جاؤں گا، جناب سے اور کوئی میرا مطالبہ نہیں، اور پوری توجہ چاہوں گا۔ صحابہ رکے، اللہ کے نبی کا حکم تھا دعا کی۔ جب قبرستان کے باہر جا کے قافلے کا قیام ہوا، قافلہ رکا، چند صحابہ چل کے اللہ کے نبی کے پاس ہے، سرکار ہماری اوقات تو نہیں، ہماری مجال تو نہیں، ہماری بساط تو نہیں، لیکن اللہ کے نبی جب پہلے گزرے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کریں، راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں صدقے جاواں، ہر بندے کے لیے آج کی گفتگو بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی سمجھ کے گھر چلا گیا میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سرکار راز ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مرنے والا بڑا گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہ کر سکا تھا۔ جب یہ بستر بیماری پہ آیا، بستر موت پہ آیا، تو اس کا پیدا ہونے والا بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کے کہتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری بیٹی ہو یا بیٹا اسے قرآن کی تعلیم ضرور دلانا۔ سلام ہو گیا یار، خادم خیر ہو گئی ہے۔
میرے مر جانے کے بعد میری بیٹی ہو یا بیٹا اسے قرآن کی تعلیم ضرور دلانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والا مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا، اب وہ اس کا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس بچے کی ماں اسے لے کے گئی ہے مسجد میں، عالم دین نے اس بچے کو پڑھایا ہے، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر بچے نے اپنی زبان پہ جاری کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز قدرت فرشتو، اس بچے کے باپ سے عذاب قبر ہٹا لو۔ اس بچے کے باپ سے عذاب، ہر بندے کے لیے نہ بات ہوتی ہے، ایک پر نہ کی جاتی ہے۔ خطابت کی دنیا میں انتظار کرنا یا کروانا میری فطرت میں نہیں ہے۔ جو بندہ گھر سے آل محمد کے دروازے سے خیرات مانگنے کے لیے آیا ہے، اس بندے کے لیے میری بات ہے۔ باقی بندہ جو آیا ہے وہ بھی میرا مہمان ہے، تمہارا مہمان ہے، میں اسے سلام کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس نے اپنی زبان پہ جاری کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز قدرت فرشتو، اس بچے کے باپ سے عذاب قبر ہٹا لو۔ اے اللہ، یہ بندہ تو وہی نہیں جس پہ ہم پہلے عذاب نازل کرتے آ رہے، پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا۔ آواز قدرت فرشتو سنو، میں خالق ہوں، یہ میری مخلوق ہے اور مجھے میری مخلوق بڑی پیاری ہے۔ اس کا ننھا سا بچہ اپنی ننھی سی زبان سے میری ذات کو رحمان بھی کہتا ہے، رحیم بھی کہتا ہے۔ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کے صدقے میں اس کے باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میں صدقے جاؤں جی، سلامت رہو بھائی، آباد رہو بھائی۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کے صدقے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آغاز مجلس میں ہر بندے کا اپنا مقدر ہوتا ہے۔ آغاز مجلس میں آپ نے پہلے جملے پہ اتنا خوبصورت استقبال کیا ہے تو میں کلوسی نہیں کرتا، نوجوان نسل کے لیے ایک اور بھی بات ہے یہاں، پھر وہ میں کرتا ہی چلوں۔ ایک بندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، آواز میری آخر تک جائے، آواز میری آخر تک جائے، کیونکہ لنگر میں مولا کا کھاتا ہوں، لنگر میں اتنی تو طاقت ہے کہ جناب تک میری بات پہنچے گی۔ یہ ذکر اس وقت بھی ہوتا تھا جب یہ ساؤنڈ نہیں تھے، توجہ ہے یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بندہ ہے، سرکار میں بڑا گناہگار ہوں، بدکار ہوں، توبہ کا وسیلہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو آیا رحمت للعالمین کے دروازے پہ، تو آیا رحمت للعالمین کے دروازے پہ ہے، سرکار میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا سرکار دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا باپ ہے؟ سرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تجھے تیرے والدین کی قبروں کا پتہ ہے؟ تجھے تیرے والدین کی قبروں کا پتہ ہے؟ دربار مصطفیٰ میں بندہ چیخے مار کے رونے لگ گیا، سرکار میں تو اتنا بد نصیب ہوں، مجھے تو میرے والدین کی قبروں کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو گناہگار بھی بڑا ہے، تیری ماں بھی تو، دھیان میری جانب رہے، تیری ماں بھی دنیا سے چلی گئی، تیرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، تجھے تیرے والدین کی قبروں کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی مسجد کے باہر جا کے مٹی پہ بیٹھ کے اپنے والدین کی قبروں کی شبیہ بنا۔ یار سلام ہو گیا تھوڑے اناتھوں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر بندے کے لیے میری بات نہیں ہے۔ اپنے والدین کی قبروں کی شبیہ بنا، دو قبر کی شکل کی قبریں بنا مٹی پہ، ان کے درمیان کھڑا ہو جا اور ہاتھ دعا کے بلند کر اور بلند کر کے کہے اے اللہ تجھے میرے والدین کی قبروں کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ والدین کا واسطہ رد، اولاد سے بھی والدین کو فائدہ ہوتا ہے اور والدین سے اولاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں وقت ماشاءاللہ پھر بھی درود پڑھ ایک آیت پڑھی بچے نے، باپ کے سارے گناہ
آلے محمد دشمنہ تے لانا آخ بطول دے قاتلہ تے لانا آخ بی بی دے حق خانیہ تے بھی لانا سلیمان نعرہ حیدری ایک آیت پڑھی بیٹے نے باپ کے سارے گناہ. اچھا یہ اجر ہے ایک آیت پڑھنے کا, یہ مقام ہے ایک آیت پڑھنے کا. تو جو بندہ پورا قرآن پڑھ جائے اس کا کیا مقام ہوگا, اس کا کیا مرتبہ فضیلت ہوگا. ہمارے ہاں اولاد آ جائے نا, بیٹی پیدا ہو بیٹا پیدا ہو, والد الگ سے اٹھاتا ہے, والدہ الگ سے اٹھاتی ہے کہ جب یہ بولنے کے قابل ہو جائے گا اسے ہم فلاں مہنگے سے مہنگے سکول میں داخل کروائیں گے. دنیاوی تعلیم زندگی میں رہنے کے لیے, معاشرے میں رہنے کے لیے ضروری ہے, اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے, ضروری ہے. لیکن دنیاوی تعلیم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیا ہے؟ بیٹی کی بیٹے کی 2-2.5 لاکھ 3-4 لاکھ روپے تنخواہ لگ جائے گی, مہینے بعد ڈھیر سارے پیسے گھر آ جانے شروع ہو جائیں گے. یاد رکھنا موت سب کو آئے گی, کفن نجیبہ نہیں ہونیاں, ادھر کا مال ادھر رہ جائے گا. پھر کمائی کوئی ایسی کر جو دنیا میں بھی فائدہ دے آخرت میں بھی فائدہ دے. توجہ ہے یا نہیں سامنے سے مقصد؟ یہ پڑھائی ہے دنیا کے فائدے کے لیے, تو جو میرے 5ویں مولا نے آخرت کے فائدے بتائے ہیں وہ میں جناب تک پہنچاؤں, جو قرآن پڑھنے کے فائدے ہیں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا اللہ اسے 10,000 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا. میں صدقے جاواں حافظ صاحب تسی پچھو میں نے داد دے کے دسیا بھی میں گل چنگی پہ کرنا, کہ جی حافظ صاحب میں نے داد دیں تو تسی نہ دیو, انج ہو تو نہیں خاتم سکتا, لیکن میں کوشش کرنا اگلی بھی گل کرنا. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا اللہ اسے 10,000 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا. جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا اللہ اسے 10,000 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے 10,000 غلاموں کو آزاد کرا دیا. جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے 10,000 غریبوں میں کھانا تقسیم کیا. اور میرے مولا کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا جنت کا ٹکٹ اسے علی عطا کریں گے. دروازہ جنت پہ استقبال حسین ابن علی کا. سلامت رہو پہ, آباد رہو. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں سامنے ہوتا؟ یہاں تک تو میں نے جناب کو قرآن کی فضیلت بتائی ہے, قرآن کا مقام بتایا ہے, قرآن کا مرتبہ بتایا ہے, قرآن پڑھنے کے فائدے بتائے ہیں. ایک حدیث پڑھیں جی, ایک حدیث پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی نے 14ویں صدی کے ہر ایک مسلمان کو سمجھایا ہے اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے تو علی کے دروازے پہ آنا, اور اگر علی کی سمجھ نہ آئے تو قرآن کے دروازے پہ آنا. اگر علی کی سمجھ نہ آئے تو قرآن کے دروازے پہ نہ. کیوں؟ قرآن علی کے ساتھ ہے. علی ایک صلوات پڑھنے سارے مل کے بلند. ٹھیک ہے بسم اللہ. قرآن علی کے ساتھ ہے. علی اس لیے تو نبی نے حدیث بھی فرمائی نا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک میری اہل بیت ہے. اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے نا یا قرآن کے دروازے پہ آنا یا میری اہل بیت کے دروازے پہ نا. کیوں؟ کیونکہ کبھی یہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو کبھی
बंद हो गए उन्हें मेरा सलाम है। हाफिज साहब जो बंदा हाथ नहीं उठा सका, शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे पढ़ रहे हो, वो फरमाया करते थे कि मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में पट रही है सखावत हुसैन की। और बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन। सलामत रहो, आबाद रहो। तवज्जो है या नहीं सामने? किबला एक बंदा अमीर कायनात के पास आया, अमीर कायनात के पास एक बंदा आया, आके पूछा सरकार आप में और कुरान में फर्क क्या है? जिस बंदे को यार मेरी पहली गुफ्तगू याद है उस बंदे के लिए मेरी बात है। हाफिज साहब आपकी दुआ भी चाहूंगा, आपकी तारीफ भी चाहूंगा। कुरान में और आप में फर्क क्या है? अमीर कायनात ने फरमाया कि अल्लाह ने सारी आसमानी किताबों का निचोड़ कुरान में रखा है। तौरात, ज़बूर, इंजील, इन सारी किताबों का निचोड़ अल्लाह ने कुरान में रखा है। और फरमाया पूरे कुरान का निचोड़ अल्लाह ने सूरह यासीन में रखा है, और पूरी सूरह यासीन का निचोड़ अल्लाह ने सूरह फातिहा में रखा है, और पूरी सूरह फातिहा का निचोड़ अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का निचोड़ अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बे में रखा है, और बे का निचोड़ बे के नुक्ते में रखा है। अमीर कायनात ने फरमाया अब पूछा है तो याद रखना, अना नुक्ता तो तहतुल बाए, वो जो बिस्मिल्लाह की बे के नीचे नुक्ता है वो मैं अली हूँ, वो जो बिस्मिल्लाह की बे के नीचे नुक्ता है वो मैं अली हूँ। हमारे पीर अली ने दुनिया वालों को बताया है कि अगर अली सिमट जाए तो बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता है, और अगर अली बिखर जाए तो अल्लाह का कुरान बनता है। सलामत रहो, आबाद रहो। एक फजाइल पढ़े मौला का, आखिरी हदीस पढ़े जो नबियों के नबी ने अपने भाई अली का फजाइल पढ़ा है, और इसी पे मैं जनाब को सलाम कर जाऊंगा, जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। मस्जिद नबी का मिंबर, नबी मिंबर पे सहाबा सामने। हाफिज साहब एक बात करने लगा हूँ, आपका मजमा अल्लाह करे मेरा साथ दे, ना भी दे तो आप तो दुआ कर ही देंगे। मंजर कैसा होगा जब नबी अली के फजाइल पढ़ रहे हों। सलाम हो गया, तुम्हारे हाथों को मेरा सलाम हो गया, मेरा लंबा सफर ही मुकम्मल हो गया, मैं राजी हो गया हूँ। आवाज रहिएगा, आबाद रहो। और नबी ने फरमाया दुनिया वालों याद रखो, मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत है। डॉक्टर साहब पूरी तवज्जो चाहूंगा, मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत है। नबी ने फजाइल पढ़ा, बंदा सवाल करने के लिए खड़ा हो, सरकार आपने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। जो अमीर कायनात की जिंदगी के दौर के लोग होंगे वो तो चेहरा देख के इबादत करेंगे, तो जो बाद में आएंगे वो इबादत से महरूम न रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ज़ाहिरी तौर पे मेरा भाई अली तुम्हारे दरमियान मौजूद न रहेगा, इबादत फिर भी नहीं रुकेगी। जिक्र अली जन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। सलाम हो गया, फयाज भाई राजी रहिएगा। अली का जिक्र करना भी इबादत है। नबी ने फजाइल बढ़ाया, बंदे ने सवाल, सरकार वक्त ऐसा आ जाए, दौर ऐसा आ जाए, किसी जालिम जाबिर हुक्मरान की हुकूमत आ जाए और जिक्र अली पे पाबंदी लग जाए तो कैसे इबादत होगी? नबियों के नबी ने फरमाया जब किसी जालिम जाबिर हुक्मरान की हुकूमत आ जाए और मेरे भाई अली के जिक्र पे पाबंदी लग जाए, इबादत फिर भी नहीं रुकेगी। हुब्बो अली शन इबादा, अली से मोहब्बत करना भी अल्लाह की अजीम इबादत है। सलामत रहो पे जी, आबाद रहो। और मेरे अंकल भी ने, बुजुर्ग भी ने साढ़े, तुसी लेट आए हो। आखिरी गल हुण मैं तुहाडे वास्ते करदा पिया, तो दुआ दे दिया तो या लिया, फयाज भी राजी रहना।
حافظ صاحب آپ بات کم سے کم میں نے 5 اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث پڑھی، میں جناب تک پہنچا رہا ہوں، سنیے گا ذرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا والے میرے بھائی علی کی محبت پہ اکٹھا ہو جاتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ سلام ہو گیا یار تمہارے ان ہاتھوں کو، یہ منبر ہے اور اس منبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، اور مجھے قرآن کی عزت کی قسم اللہ نے جہنم نہ توحید کے منکروں کے لیے بنائی ہے نہ رسالت کے منکروں کے لیے بنائی ہے، اللہ نے جہنم کو بنایا ہی علی کی ولایت کے منکروں کے۔ سلامت رہو، میں صدقے جاؤں، سلامت رہو پہ تسی لیٹ ہو گئے ہو، چلو کوئی گل نہیں، میں 4 مصرے پڑھ کے حافظ صاحب مہربانی جی مولا تھانو سلامت رکھیں، مولا تھوڑے رزق کی اضافہ فرما۔ سنیا جی ذرا ایک صلوات پڑھو سارے بلند، پھر بھی سارے مل کے بلند آواز سے درود پڑھ کے۔ علی کی ولایت واجب ہے۔ ہاں حافظ صاحب نبی جب معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئی، بندے سے ملاقات ہوئی، سرکار اب معراج پہ گئے تھے، اتنی لمبی ملاقات، اللہ سے اتنا ڈھیر سارا کلام، سرکار بتائیں تو صحیح عنوان کیا تھا؟ سرکار مجھے بتائیں تو صحیح عنوان کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اپنی مرضی سے پوچھا ہے اور میں تجھے بتانے والا ہوں، اب اگر پوچھا ہے تو یاد رکھنا، شب معراج میرا اللہ ساری رات جس عنوان پہ مجھ سے گفتگو کرتا رہا وہ عنوان میرے بھائی علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، میں صدقے جاواں جی تسی سلامت رہو پہ تھوڑی جی آواز تیز کرے کہ میں آخری گل کرا تو ممبر اپنے بھائی کے حوالے میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا تھا پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا تھا پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، بدر فتح ہو گیا تھا، حنین فتح ہو گیا تھا، احد فتح ہو گیا تھا، خیبر فتح ہو گیا تھا، عیسائیت ختم ہو چکی تھی، یہودیت کا جنازہ نکل چکا تھا، 22 مربع میل تک اسلامی سلطنت چھا چکی تھی پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا پر حج کے موقع پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی حج کر کے واپس آ رہا تھا، غدیر کے مقام پہ اللہ کے نبی کا قافلہ پہنچا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته فاللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب وہ پیغام ان تک پہنچا دیجئے جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے پلانوں کا منبر بنایا، اپنے بھائی علی کو کھڑا کیا، اپنے بھائی علی کا بازو بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا دنیا والوں میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی شن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اليوم اکملت لکم دینکم، اے میرے حبیب آج میرا دین مکمل ہو گیا۔ میں صدقے جاؤں، سلام ہو، اے میرے حبیب آج میرا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اے میری گل آخری ہے اکبر، اس گل سے میں پتہ چلے گا کس بندے میری تقریر کی میں سنی۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا، پھر ہاتھ جوڑ کے منت پہ کرنا ساڑھے نال نہ لڑے اور ہم سے نہ لڑے۔ علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، محمد کی معراج مکمل نہیں ہوتی، 2 ٹکے کے مولوی کی نماز ایسے مکمل۔ میں صدقے جاؤ جی، سلامت رہو، آباد رہو۔ علی کی ولایت، عظمت سادات، سب لوگ پکڑے جائیں، عزاداری حسین، اب سیدہ کے حق پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں جنگلوں میں رہی، دستور دنیا ہے حافظ صاحب، دنیا دار کوئی مر جائے نا اس کی بہن ہو دور کی،
قریب والے کہتے ہیں ابھی مرنے والے کو غسل نہ دینا، کیوں؟ اس کی دور والی بہن نہیں آئی۔ میت پہ بہنوں کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آج دیکھ کربلا کے میدان میں حسین جیسا بھائی ہے، علی کی عالیہ بیٹی جیسی بہن ہے، عزادارو بھائی 10 محرم کو مارا گیا۔ اللہ جانے بہن کی مجبوری کیا بن گئی، 11 محرم کو ہاتھوں میں رسیاں پہن اپنے ویر حسین کے لاشے پہ آئی، پتھروں کے ڈھیر میں سے بھائی کا لاشا لگا۔ اگر تم رونے لگ گئے تو جملہ میں اور پڑھتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی فیاض کسی حادثے میں مارا جائے نا، بہن کے آنے سے پہلے سارے رشتہ دار مل کے اس کے زخموں کو چھپا دیتے ہیں، کیونکہ بہنوں سے بھائیوں کے زخم دیکھے نہیں جاتے۔ عزادارو جب علی کی بیٹی اپنے بھائی کے پاس آئی ہے، سر تن سے جدا تھا۔ 3 سوال، حسین مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا، حسین مجھے بتا تیرا لباس کہاں گیا، حسین مجھے بتا تیری 5ویں انگلی کہاں گئی۔ عزادارو علی کی بیٹی نے 3 سوال کیے تھے، محمد کے بیٹے کا لاشا تڑپ گیا اور اس تڑپتے ہوئے لاشے سے آواز آیا میری بہن تو نے 3 سوال کیے ہیں، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، تو مجھے اتنا بتا تیری چادر کہاں؟ فرمایا حسین شام غریباں تیرے اکبر کا قاتل لو۔ اللہ